ضرورت ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے تھے ہمارا سیگمنٹ علم اور آگاہی، اور ابھی جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے روحانی وظائف، اور روحانی وظائف میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں روحانی اسکالر محترم جناب عبدالکریم انصاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب کیسے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کے؟ اللہ اس کے رسول کا ہر حال میں شکر الحمدللہ۔ اچھا حضرت، ہمارے دیکھنے والوں کو آپ وظائف بتائیں۔ اچھا مجھے علامہ صاحب یہ بتائیں کہ لوگوں میں بڑی نا اتفاقیاں بہت ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس سے بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، نہ کسی بات پہ ان کے معاملات چل ہی رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو پتہ ہے طلاق کے معاملات اور دوری کے معاملات، اس پہ کوئی ایسا وظائف دیں میری بہن کو، دیکھنے والوں کو، ہماری بہنوں کو، کہ جن کے گھر بسے ہوئے وہ بسے ہی رہیں۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ شہزاد بھائی، یہ یقین کیجئے کہ دور حاضر کا نا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کیونکہ میرا جو رابطہ ہے وہ عوام الناس سے بہت زیادہ ہے، یقین کیجئے گا اتنا دل روتا ہے، دل جلتا ہے۔ ان گنت گھر جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں، بہت ان گنت گھر ٹوٹ چکے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا پروگرام بڑا مختصر ہے اس لیے میں ان وجوہات پہ نہیں جاتا۔ وظائف میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ ہماری بہنیں خاص طور پہ اپنے ضبط کا جو نا مظاہرہ کریں، اگر رہنا ہے، ہاں اگر رہنا ہے تو سہنا ہے، درگزر کریں۔ اچھا، میاں بیوی کا رشتہ بڑا پیارا اور بڑے محبت والا رشتہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رشتے میں جو میں نے محبت دیکھی ہے وہ کسی اور رشتے میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور شیطان کی عین کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس رشتے میں جو نا تفرقات ڈالے اور تنازع ڈالے اور ان کے تعلق جو نا بالکل منقطع ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک بہت عظیم رشتہ ہے، اور اس سے جو نا حصول اولاد کا ذریعہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو نا امت میں اضافہ کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اس لیے شیطان ہر طرح سے کسی نہ کسی کے ذریعے زور لگاتا ہے، اور یہ آپس میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، لیکن سبب جو ہے نا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہماری برداشت نہیں ہوتی، تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد یا ودودو یا رشیدو یا عزیزو یا ممیتو، یہ چار اسماء الحسنہ ہے، یا ودودو یا عزیزو یا رشیدو یا ممیتو، ہر نماز کے بعد 11 بار اس کا ورد کیا جائے، اور کسی میٹھی چیز پہ دم کر لیں اور پانی پہ دم کر لیں۔ اول آخر درود و سلام پڑھیں، اگر شوہر کی طرف سے نا اتفاقی ہے تو بیوی پڑھے، اور بیوی کی طرف سے نا اتفاقی ہے تو شوہر اس کا ورد کرے، اور اس کو کنٹینیو رکھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، پانی پہ دم کر کے پلائے، اور حسب توفیق کسی میٹھی چیز کا صدقہ بھی کرے۔ تو امید ہے کہ اس سے جو نا تحمل مزاجی آئے گی، اور محبت ہوگی، خلوص ہوگی، کیونکہ یہ چاروں اسماء کے الگ الگ تاثیرات ہیں، ہر اسماء کی الگ تاثیر ہے، تو اس کے مزاج کے مطابق یہ ڈھلنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ گھریلو جو ناچاکیاں ہوں گی آپس میں میاں بیوی کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اچھا حضرت، ایک اور سوال ہے آپ سے۔ اچھا حضرت، ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں، اگر ایک تو ہوتا ہے ادھار والا معاملہ، اور ایک ہوتا ہے کاروبار والا معاملہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم نے کسی کے پاس انویسٹمنٹ بھی کی ہوتی ہے، اس نے بھی ظاہر ہے کہیں اور آگے پیسے لگائے ہوتے ہیں، یا اس کو لاس ہو جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ہم کسی کو پیسے دیں ادھار اور پیسے وہ کھا کے بیٹھ جائے، مطلب پھر اسے کیسے نکالیں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ شہزاد بھائی، یہ تو بڑا مار کا اعلیٰ سوال ہے، بالکل۔ میرا تو مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھتا آگے کہ بھائی فلاں شخص ادھار مانگ رہا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں جتنا ضبط کر سکتے ہو اتنا دے دو۔ اچھا، جتنا برداشت کر سکتے ہو، جتنا برداشت کر سکتے ہو اتنا دے دو، کیونکہ ادھار مانگنے والا جب بھی آپ سے ادھار لے رہا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے تو وہ آپ سے لے رہا ہے۔ اب جب لینے کے بعد وہ استعمال کرتا ہے اور اس کو نقصان ہو جاتا ہے یا دیگر معاملات میں، پھر وہ شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے، پھر ہم اس بندے سے بھی جو نا اس بندے کو بھی کھو دیتے ہیں، ایسا بھی چلا جاتا ہے، بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ادھار اتنا دیں جتنا برداشت کر سکیں، اور اگر نہیں برداشت کر سکے تو اس سے معذرت کر لیں، سب سے بہتر طریقہ یہ۔ لیکن اگر پھر بھی اگر آپ کا پیسہ یا آپ کی مالیت کا کوئی سامان کسی کے پاس بطور قرضہ کسی نے لے لیا ہے، تو اس کو ڈھیل دی جائے، جو احادیث طیبات کی روشنی میں اس کو ڈھیل دی جائے، تاکہ وہ اس کا جو نا قرض ادا کرنے کی وہ کوشش کرتا رہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر وظیفہ آپ کی طرف پوچھتے ہیں کہ آپ وظیفہ، تو اس کا بہت ہی اچھا اور آسان وظیفہ ہے، اور احادیث پاک میں اس کی جو نا بڑی برکتیں آئی ہیں۔ بہت ہی آسان وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس کا ورد کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرے، اول آخر دوشی پڑھے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے، اور یہ نیت کرے کہ اللہ جس کے بعد میرا ادھار ہے اس کو تو اور نواز دے تاکہ وہ میرا قرضہ دے دے۔
اللہ اکبر. ہوتا یہ ہے کہ ہم جو نا بدعائیں دینے آتے ہیں یہ جس نے میرا قرضہ لیا یہ ڈوب جائے برباد ہو جائے. جب وہ برباد ہو جائے گا تو آپ کا قرضہ کیسے ملے گا؟ یہ تو مسلمان بھائی نا, آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو تو نواز دے, اتنا نواز دے کہ جو میرے گنتی کے وہ مجھے دے دے. تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے وہ اسباب بنا دے گا انشاءاللہ. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے کی کہ اس کے لیے دعا کریں, اس کے لیے دعا, اللہ پاک اس کے معاملات اچھے کرے, اس کے بعد ہی آپ کو دے گا. اچھا حضرت ایک اور مجھے وظائف کوئی ایسا بتائیں کہ نماز کے اندر جو ہے نا ہمیں جو ہے نا خوشی محسوس ہو, ہم دل سے نماز پڑھیں اور اللہ پاک کی عبادت کریں. نماز جو ہے نا اخلاص و خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے اور یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. نماز میں ذوق و شوق ہو, اخلاص ہو, للہیت ہو, اس کے لیے قلب و اذہان کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ کے دماغ اور دل کے اندر میں جو نا وسوسے بھی نہیں آنا چاہیے, نہیں آنی چاہیے, نہیں آنا چاہیے. وہ سارے وسوسے حضرت نماز میں آتے ہیں. ہاں, وہ اصل میں جہاں خزانہ ہوتا ہے شیطان وہیں آتا ہے. ہاں تو پتہ ہے نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا, اور اللہ راضی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی. بالکل. تو دنیا کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے, تو اس لیے شیطان تو وسوسے ڈالے گا. تو بہتر طریقہ یہ کہ کسی اہل اللہ کی صحبت اختیار کر لی جائے. کسی اہل اللہ, ہاں, نمازی ہو, پرہیزگار ہو, متقی ہو, شریعت کا پابند ہو, اور اس کا تعلق اللہ کے نیک لوگوں سے ہو, ولیوں سے ہو, صحابہ کی محبت ہو, اولیاء کی محبت ہو اس کے دل میں, تابعین کی محبت ہو, تبع تابعین کی محبت ہو, اصحاب صفہ کی محبت ہو, نبی کریم علیہ السلام کی سارے انبیاء کی اور نبی کریم کی آخری نبوت پہ اس کا ایمان کامل ہو, ایمان ہو. ایسا کوئی یہ سچا عاشق رسول اہل اللہ, اس کی صحبت جب اختیار کریں گے تو چمک کے ساتھ لوہا جب رہتا ہے کچھ عرصے, اگر چمک کو لوہے کے ساتھ جوائن کر دیں تو اس لوہے کے اندر بھی چمک کی کشش آ جاتی ہے. واہ 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 واہ. تو صحبت سوال ترا سوال کنن, یہ آپ نے سنا ہو کہ اچھی کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. اگر آپ عطر والے کے ساتھ رہیں گے تو آپ لگائیں نہ لگائیں خوشبو آ جاتی ہے, خوشبو آ جاتی تو اہل اللہ کے ساتھ, نمازی کے ساتھ, پرہیزگار کے ساتھ آپ رہیں گے نا, کچھ دن رہیں گے, آپ یقین کیجیے گا خود بخود نمازی بنیں گے, خود بخود سجدوں میں لذتیں آئیں گی, خود بخود رکوع میں لذتیں آئیں گی. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بھی ہو تو بہت ہی آسان اور مختصر وظیفہ ہے, دل پہ ہاتھ رکھنا ہے, ہر نماز کے بعد یا برو پڑھنا, یا برو, یا برو, برو اللہ رب العالمین کا اسم الہی ہے, یہ اسماء الحسنی میں سے, یا برو 7 بار پڑھ کے ایسے دم کرنا ہے, دل پہ دم کریں. اور رات سوتے وقت یہی یا برو پڑھیں 7 بار, اور یا ممیتو, یا ممیتو, یا ممیتو پڑھتے ہوئے سو جائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کا دل نماز میں لگنا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا حضرت ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا. حضرت رات میں اگر جس شخص کو نیند نہیں آتی ہے, جو گولی کھا کے, جو کافی ہم نے دیکھیں گے لوگ گولی کھاتے نیند کی, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں گے جو وظیفہ پڑھیں ان کو نیند آ جائے سکون کی؟ شہزاد بھائی اس کی کئی وجوہات ہیں نیند نہ آنے کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے, کوئی بیماریاں ہوتی ہے, خاص طور پہ جو نیند نہ آنے کی جو بیسک وجہ ہوتی ہے, مطلب 80% اگر یہ کہا جائے کہ معدے کے امراض کی وجہ سے جو نا اس کو نیند نہیں آتی, ایک وجہ یہ ہوتی ہے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کیونکہ اب دور حاضر میں سوشل میڈیا کا ٹائم ہے تو موبائل کا کثرت سے یوز ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی. اور ایک وجہ جو نا گناہوں کی کثرت بھی ہے. اللہ اکبر. گناہوں کی کثرت بھی ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں نا تو آپ کا ضمیر آپ کو سونے نہیں دیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر کسی کا آپ نے قرضہ لیا تو وہ آپ کو سونے نہیں دے گا. مطلب کسی کا دل دکھایا ہے, ماں باپ کا, بہن بھائی کا, رشتہ داروں کا, یا عزیز و قربا کا, کوئی بھی اگر کوئی مسلمان ہے, جانے میں کسی کا دل دکھ گیا, تو اگر آپ واقعی اللہ والے ہیں تو آپ کو وہ احساس آپ کو سونے نہیں دیتا. تو ان وجوہات پہ نظر رکھی جائے. پھر بھی اگر کوئی بیماری نہیں, کوئی وجہ, بلا کسی وجہ کی وجہ سے اگر نیند نہیں آتی تو کسی طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد لسی کے گلاس لے لیں, لسی بنا لیں. ٹھنڈ کا ٹائم ہو تو احتیاط کریں, ٹھنڈ نہیں ہے تو اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں کھٹی چیز, مطلب دہی کھٹا ہوتا ہے, اگر گلا وغیرہ خراب نہیں ہوتا تو دہی لے لیں. 1 گلاس دہی کے اندر آپ سورہ کافرون پڑھ لیں. سورہ کافرون پڑھ لیں, ایک بار پڑھ لیں, اور قل یا ایھا الکافرون, اور ایک بار جو نا آیت الکرسی پڑھ کے, پہلے آیت الکرسی پڑھیں, پھر سورہ کافرون پڑھیں, ولا خدوشی پڑھ کے اس پہ دم کر لیں اور وہ پی لیں. وہ پینے کے کچھ دیر کے بعد, مطلب 15-20 منٹ کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالی نیند آنا شروع ہو جائے گی, اور سکون کی نیند آئے گی انشاءاللہ. سکون کی نیند آئے گی. سکون کی نیند تو جب آئے گی جب آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے. ہاں, عشاء کی نماز پڑھیں گے, عشاء کی نماز ادا کر لیں گے تو ایسی نیند آئے گی کہ آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی جو نا کسی ٹوٹکے کی ضرورت ہوگی. اور اگر قرآن کریم کھول کے لے کے بیٹھ جائے
تو سبحان اللہ قرآن کا نور ایسا نور ہے کہ وہ شیطان خود آئے گا تھپکیاں دے گا بولا بھائی تو سو جا چھوڑ دے تو ایسی سو جا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے تھے روحانی وظائف کا سیگمنٹ جس میں ہمارے ساتھ روحانی اسکالر محترم جناب انصاری صاحب موجود تھے, عبدالکریم انصاری صاحب, اور اجازت لیں گے یہ ہم سے اور ہم جائیں گے وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ افطار کا ہوگا اور افطار کا دسترخوان سجا ہوا ہوگا. تو دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور ہمارا سیگمنٹ ہے مدحت نعت اور روزہ کشائی. اور ہمارے جو تعاون جو کیا ہے ہمارے ساتھ اسپانسرز نے اس نشریات کے لیے, سب سے پہلے روح افزا کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, وائلڈ وینچر واٹر پارک کا اور مرحبا مشروبات کا, بیگ پارلر کا, اور نیلسن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, دمتھل نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور دی اونین کارنر بیکرز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, اور جیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. کیا کہیں گے آپ جیز کے لیے؟ جیز اسلام ورلڈ ایپ جو ہے اس نے تعاون کیا ہے اس نشریات کے لیے. آپ جیز اسلام ورلڈ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور قرآن مجید کی تلاوت تو آپ کرتے ہی ہیں, لیکن اگر ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو جیز اسلام ورلڈ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے, قرآن مجید کی ریسیٹیشن ترجمے کے ساتھ سنیے, نماز کے ریمائنڈرز, نماز کے ٹریکرز, یہ تمام چیزیں جیز اسلام ورلڈ پہ آپ حاصل کر سکتے ہیں, اپنی عبادات کو مزید آسان بنا سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہر عشرے میں 2 عمرے کے ٹکٹ جیتنے کا موقع پائیے. تو اپنی عبادات کو بھی آسان بنائیے اور اپنا قسمت بھی آزمائیے اور جیز اسلام ورلڈ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. کیونکہ جیز آپ سے بہت پیار کرتا ہے, آپ سے بہت محبت کرتا ہے, اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکولا نے, جو کہ پاکولا ملک فلیور جو کہ ہر فلیور میں موجود ہے. اس کا ہر فلیور بہت خوبصورت ہے, اس کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہے. اس کا جو فلیور ہے شفیق احمد صاحب بہت شوق سے پیتے ہیں, بلکہ چاکلیٹ فلیور, بادام فلیور ہیں. شفیق بھائی پاکولا پیتے ہیں ماشاءاللہ؟ تو کہہ دیں پھر شکریہ پاکولا, کیونکہ پاکولا نے افطار کا اہتمام جی کیا. بہت شکریہ پاکولا, بہت اچھا بناتے ہیں ماشاءاللہ, اور مزیدار سے افطاری ہوتی ہے. بہت شکریہ. اچھا شفیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سارم صاحب, جنہوں نے پہلا روزہ رکھا ہے آج, اور ان کی روزہ کشائی ہے میٹرو ون نیوز کی طرف سے, اور بہت قابل بچہ ہے یہ. بلکہ میں اس کا تعارف یہ کراؤں کہ ہماری جو اسکالر ہیں ان کا صاحبزادہ ہے, ہیرا شرازی کا ہے ماشاءاللہ. تو آج ہم نے کسی بچے کو نہیں بلایا کیونکہ ظاہر ہے ہمارا یہ بچہ اسپیشل ہے. تو سارم کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ جی وعلیکم السلام. سعیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ بہت بہت مبارک, آپ نے روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ, پہلا روزہ رکھا ہے جی اسپیشلی, کیا آج آپ کی روزہ کشائی اس لیے؟ جی کیا بات ہے آپ کی. اچھا کیا سنائیں گے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ بولتے بھی بہت اچھا ہیں, پڑھتے بھی بہت اچھا ہیں. کیا سنائیں گے ہمیں؟ میں اللہ کے نام پیش کروں. سنائیں پھر آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور والعلي الكبير والحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائر
الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المميت المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر والمقتدر والمقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الظاهر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. माशाल्लाह सुभान अल्लाह सारिम, क्या बात है आपकी यार, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अच्छा सारिम, आपने जो आज जो रोज़ा रखा है ना, उस आपकी जो रोज़ा कुशाई है, तो आपके साथ हमारे तोहफे भी जाएंगे जो कि रूह अफ़ज़ा ने आपके लिए भेजे हैं, दमथल ने भेजे हैं, नेल्सन ने भेजे हैं। इन तमाम तीनों स्पॉन्सर से जो गिफ्ट हैं वो आप लेके जाएंगे अपने साथ, ठीक है। तो मेट्रो वन न्यूज़ को आप कह दें थैंक यू सो मच मेट्रो वन न्यूज़। थैंक यू सो मच मेट्रो वन न्यूज़। क्या आपने मेरी रोज़ा कुशाई करवाई? जी, आपने हमारी रोज़ा कुशाई करवाई और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनको भी बहुत थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शफीक अहमद साहब, मैं चाहूँगा कि बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया नात पेश करें आप, माशाल्लाह। हमारे बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे दोस्त नात खां और शायर जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। उनका कलाम यूँ तो बहुत ही मशहूर कलाम उनका कि सरकार अपना रोज़ा अनवर दिखाइए, हम दर्द के मारों को भी तैबा बुलाइए। एक और बड़ा कलाम अच्छा उनका पेश कर रहा हूँ आपके सामने। या नबी नज़रे करम फरमाइए, या नबी चश्मे करम फरमाइए, या नबी चश्मे करम फरमाइए, अपने रोज़े पर हमें बुलवाइए, अपने रोज़े पर हमें बुलवाइए। हिज्र के सदमे भला कब तक सहूं, या रसूल अल्लाह मेरे आका, हिज्र के सदमे भला कब तक सहूं, मेरे आका और ना तड़पाइए। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ इफ्तार ट्रांसमिशन में, जो कि आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खूबसूरत ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद सईदी, और एक बार फिर मैं अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ रूह अफ़ज़ा ने ताउन किया है, दमथल ने किया है, और माशाल्लाह मिल्क एंड डेयरी ने किया है, नेल्सन ने किया है, पाकोला ने किया है, और दी ओवन कॉर्नर ने किया है, जिन्होंने हमारे लिए इफ्तारी भेजी भी है। इन्हीं की इफ्तारी हम करेंगे इंशाअल्लाह। और मरहबा मशरूबात भी है, बिग पार्लर भी है, और जैज़ मोबिलिंग भी है। इन तमाम स्पॉन्सर्स का मैं शुक्रिया अदा
کرتا ہوں جنہوں نے خوبصورت نشریات کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے. مشاہدہ کیا کرتے تھے لوگ اس کا کہ ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لکڑی پر بیٹھتے تھے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی. یعنی جو آپ کا ممبر تھا جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ کبھی خراب نہیں ہوا, اس کی لکڑی خراب نہیں ہوئی, اور کئی عرصے تک جب آپ اس کائنات سے روپوش ہو گئے تو وہ ممبر آپ کو یاد کر کے روتا تھا. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں کہ جس جانور پر بیٹھتے تھے وہ بوڑھا نہیں ہوتا تھا, جس سواری پر بیٹھتے تھے وہ بوڑھی نہیں ہوتی تھی. جب جنگ خیبر فتح ہوئی تو جیسے مال غنیمت ملا کرتا ہے تو اس میں کچھ جانور بھی ملے. ایک گدھا سامنے کھڑا ہوا تھا, اس کا نام تھا یعفور, یا عین فے واو رے. اس نے رسول اللہ سے مخاطب ہوا اور کہتا ہے یا رسول اللہ ایک عرصہ گزر گیا, پہلے بنی اسرائیل کے دور میں ہماری پشتوں پہ انبیاء بیٹھتے تھے, ایک زمانہ ہو گیا کوئی نبی ہماری پشت پر نہیں بیٹھا, آپ میری پشت پر سوار ہو جائے. رسول اللہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے اور آپ کا اس سے مس ہونا تھا کہ وہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ رسول اللہ کی بات کو سمجھتا تھا. آپ اس میں سامان رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے فلاں صحابی کے گھر دے آؤ, دے آتا تھا. فلاں صحابی کو بلا کر لے آؤ, بلا کر لے آتا تھا. وہ جانور ہو کر آپ کی بات کو مانتے تھے, اور ہم انسان ہو کر اگر ان کی بات کو نہ مانے تو پھر محبت رسول کرنے کا کیا دعویٰ. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھا جس میں سے نور ساتھ ہوتا تھا. صحابہ بہانے ڈھونڈتے تھے, لوگ بہانے ڈھونڈتے تھے مہر نبوت کو بوسہ دینے کے لیے. آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اعلان کیا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق بنتا ہے تو مجھ سے لے لے, حق دینے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے. یہ امت مسلمہ یاد رکھے, حق چھیننے والے کا کچھ بھی نام ہو لیکن حق دینے والے کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. بس ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا کسی کا مجھ پر کوئی حق بنتا ہے تو لے لے. ایک شخص اٹھا کہتا ہے رسول اللہ ہم فلاں سفر میں جا رہے تھے, فلاں جنگ میں آپ اپنی سواری کو تازیانہ مار رہے تھے, وہ تازیانہ غلطی سے مجھے لگ گیا, مجھے اس کا بدلہ چاہیے. آپ کہہ سکتے تھے میں نے تو اتنے رؤوف الرحیم تھے ہمارے نبی کہ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے کیونکہ اس کالی کملی میں سے نور چھن چھن کے باہر آتا تھا. صحابہ پہچان جاتے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے. اور جب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ام الابیہ تشریف لاتی تھی, رسول اللہ نہ صرف آپ کا استقبال کرتے تھے بلکہ اپنی وہ کالی کملی اتار کر بچھا دیتے تھے اپنی جگہ پر اور اس پر بی بی کو تشریف فرما کر لیا کرتے تھے. کیا مقام ہے, ہم کہاں تک ان کے فضیلت کا احاطہ کریں کہ ہم دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی بھی کتنے بھی اونچے قد کا شخص آ جائے وہ آپ کے سامنے نیچا ہی نظر آتا تھا. یعنی اللہ کو منظور نہیں ہے کہ کوئی میرے محمد سے بلند نظر آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا. خدا کو برداشت نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے سائے پر بھی کسی کا پاؤں آ جائے. آپ کا سایہ نہیں تھا, آپ کے اوپر ایک ابر رہا کرتا تھا, مسلسل ایک ابر رہتا تھا. حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, مکھیاں, مچھر, چوٹیاں وغیرہ سب کے اوپر بیٹھتے تھے لیکن رسول اللہ کے جسم مطہر پر نہیں بیٹھتے تھے. آپ کے جسم مبارک کو چھوتے نہیں تھے. آپ کا لعاب دہن جو تھا وہ اگر کھارے پانی میں ڈال دیتے تھے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا, کسی خشک کنویں میں ڈال دیتے تھے تو اس میں پانی آ جاتا تھا. آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی شفا کے طور پہ لوگ لے جاتے تھے. کسی صحابی کو تیر لگ جاتا تھا تو شفا کے طور پہ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ لے جایا کرتے تھے. میری دعا ہے کہ رسول اللہ جب خدا سے دعا کرتے تھے تو بغیر موسم کے پھل خدا ان کو عطا کر دیا کرتا تھا. وہ جو مانگتے تھے خدا عطا کر دیا تھا. رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں کہ آپ کو حسنین کریمین کا واسطہ, ہماری جو دعائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں, گھروں میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, یہاں سیٹ پہ جتنے لوگ موجود ہیں, ان کی ساری عرضیوں کو اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرا دیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا احدو یا واحدو یا موجودو یا جوادو یا باسطو یا کریمو یا وحابو یا ذوالطولی یا غنیو یا مغنیو یا فتاحو یا رزاقو یا علیمو یا حکیمو یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام یا حنانو یا منانو نفنہنی بنفحت خیر تغنینی بها من سواک ان تستفتح فقد جاءکم الفتح ان فتحنا لک فتحا مبین نصر من اللہ وفتح قریب. اللہم یا غنیو یا حمیدو یا مبدیو یا معیدو یا ودودو یا ذوالجلال
العرش المجود یفعل لما یرید اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک انک علی کل شیء قدیر. ہے میرے پروردگار، ہے اللہ، ہے یکتا، ہے یگانا، ہے موجود، ہے بہت زیادہ روزی دینے والے، ہے بہت زیادہ رزق دینے والے، اپنی حلال کی ہوئی باتوں کے ذریعے حرام باتوں سے ہمیں بے پرواہ کر دے. اے میرے پروردگار، وہ اللہ جو بہت زیادہ عطا کرتا ہے، جو قائم بالذات ہے، جو موجود ہے، میرے اللہ ہم پر اپنا فضل و کرم فرما.